اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا سورہ بقرہ ختم ہوا کل، آج سورہ عمران شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کے بارے میں یہ کچھ صورت اس طرح ہیں کہ اس میں تقریباً پورے قرآن کا یا پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اس میں سورہ بقرہ ہو گیا، اس طرح سورہ اسرا ہو گیا، سورہ بنی اسرائیل، اس میں ایک ٹاپک یا دو ٹاپک ڈسکس نہیں ہوئے، اس میں اور اللہ نے پورا ایک سمری ڈیفائن کی ہے پوری زندگی کی۔ تو سورہ بقرہ کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سورہ بقرہ سیکھے گا وہ اس کو برکت ملے گی، اور جو سورہ بقرہ کو سیکھنے سے محروم رہے گا قیامت کے دن وہ سب سے بڑی حسرت یہ کرے گا۔ سورہ بقرہ کا سیکھنا، پڑھنا نہیں، سیکھنا برکت ہے، اور سورہ بقرہ کا چھوڑنا، نہ سیکھنا، حسرت ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ 4 آیتیں یہ، اس کے بیچ میں ایک آیت آیت الکرسی کی بنتی ہے 5۔ آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام عنہا واللہ سمیع علیم۔ آیت الکرسی کے فوراً بعد کی یہ آیت، اور اس کے بعد ایک آیت ساتھ اور، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ ہو گئی 7 آیتیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، یہ سارے ملا کے 10 آیتیں بنتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ 10 آیتیں اگر ایک بندہ یاد کر لے اور رات کو پڑھ کے سوئے تو اس رات شیاطین اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر شیاطین داخل نہیں ہو سکتے تو کوئی چور داخل نہیں ہو سکتا، کوئی فسادی داخل نہیں ہو سکتا، کوئی قاتل داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی ڈکیت داخل، اس لیے کہ وہ داخل ہوگا تو شیطان ساتھ داخل ہوگا نا، وہ شیطانی عمل کے لیے داخل ہوگا۔ تو جب شیطان ہی نہیں داخل ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ 10 آیتیں سورہ بقرہ کی رات کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو ہر قسم کے شریر آدمی کے شر سے اور شیطان کی زد سے محفوظ رکھے۔ دوسری بات یہ کہ جو بندہ رات کو پورے سورہ بقرہ کی تلاوت کرے تو 3 راتوں تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا، اور اگر دن کو کر لے پورے سورہ بقرہ کی تلاوت تو 3 دن تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ یہ تو ہوگی اس کی فضیلت، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر پوری سورہ بقرہ انسان یاد نہیں کر سکتا تو آیت الکرسی تو سب کو یاد ہے، پہلی 4 آیتیں یاد کر لے، آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں یاد کر لے، اور سورہ بقرہ کی آخر 3 آیتوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کہیں پہ بھی سایہ نہیں ہوگا، یہ سورہ بقرہ کی آیتیں اور سورہ فاتحہ کی آیتیں یہ انسان کے اوپر سایہ بان اور پرندوں کی جرمٹ کی صورت میں انسان کے اوپر سایہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ عمران پہ۔ سورہ عمران شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، اور پھر اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ هو الحی القیوم۔ اس کے بارے میں ہم اس کے اوپر الف لام میم سورہ مقطعات ہیں، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں پہلے۔ قرآن میں جتنی سورتیں سورہ مقطعات سے شروع ہوتی ہیں وہ 29 ہیں۔ سورہ مقطعات کی اپنی تعداد 14 ہے، کچھ جو ہیں وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہے، جیسے نون ہے، کاف ہے اور سواد ہے، وہ انفینٹی میں یا گروپس میں نہیں ہے، اور باقی جو 11 ہیں وہ گروپس میں ہیں۔ اس میں جو یہ ہے حامیم ہے، اس کے ساتھ 6 دفعہ حامیم الگ ہے اور 1 دفعہ حامیم کے ساتھ عین سین کاف ہے۔ اب حامیم گروپس میں انفینٹی میں ہے، تو یہ مماثلت بھی ہے اور مخالفت بھی ہے۔ اس کا حقیقی علم اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر لوگوں نے جدوجہد کی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے سے گریز کریں۔ مطلب یہ اور اس کے علم اتنا وسیع ہے، میں آپ کو اس پہ ذرا سمجھا دیتا ہوں۔ 29 بنیادی طور پر الف سے لے کر یہ تک ہیں، اگر حمزہ لے لیں تو 29 بنتے ہیں، حمزہ اگر نہ لیں تو 28 بنتے ہیں۔ عربی اگر ہم پڑھتے ہیں
تو ہم 29 لیں گے الف سے یہ تک. اور یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ بھی 29 دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں قرآن کریم کے سورتوں کے شروع میں. ٹھیک ہے. انڈیویجول کیپیسٹی میں 14 ہے. نون ہے, کاف ہے, سواد ہے, حامیم ہے, حامیم کے ساتھ ایک دفعہ عین سین کاف ہے, الف لام میم ہے, الف لام را ہے, الف لام الف لام میم سواد ہے, الف لام میم را ہے. پھر تواسین ہے, توہا ہے, تواسین میم ہے, یاسین ہے, کافا یا عین سواد ہے. یہ ان کی ساری تعداد آ گئی. اب اس میں ہم کہتے ہیں کہ مماثلت اور مخالفت کہاں پہ ہوتی ہے. جیسے حامیم ہے, ایک تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے یہاں پہ ہے نا کہ الف لام میم, تو جہاں پہ بھی حروف مقطعات یوز ہوگا اس کی آگے جو آیت یا فقرہ ہوگا وہ اس حروف مقطعات کو اون کرے گا, یعنی وہ اس کی ایکسپلینیشن یا اس کی ڈیفینیشن یا اس کی ٹرانسلیشن یا وضاحت میں جائے گا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ سورہ سجدہ یا وہ لے لیں, سورہ جاسیہ, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, انا فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین واختلاف اللیل وفی وما خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یؤمنون واختلاف اللیل والنہار وآیات وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرعاء آیات لقوم یوقنون. تو یا اس کو لے لیں, یا آپ یہ لے لیں کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی وجعلنا من الماء کل شیء حی, کہ میں نے تمام حیات ماں سے پیدا کی, پانی سے پیدا کی. تو یہاں پہ حیات اور ماں, پانی اور حیات آپس میں کمبینیشن میں ہے. تو حامیم اس کمبینیشن کو اون کرتا ہے. مماثلت ہے, جہاں پہ پانی ہوگا وہاں پہ حیات ہوگی, پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. تو یہاں پہ حامیم جو ہے وہ کمبینیشن کس کو ظاہر کرتا ہے, پانی اور حیات کو. ٹھیک ہے. اس طریقے سے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ الف لام میم انہوں نے جو ڈیفائن کیا, ایک اس کے اوپر یہ ہے کہ اللہ, لوح محفوظ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کو مزید تقویت دینے کے لیے الف لام میم را ہے, اللہ, لوح محفوظ, محمد اور رسول اللہ, کہ محمد رسول اللہ ہے. ٹھیک ہے. کمپلیٹ ہو گئے ہیں نام. لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ الف لام اور میم سے ہے انل لاہو رب العالمین, یہ بھی اس کا بنتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ الف لام میم جو ہے یہ کیا ہے, اسماء اسم اعظم ہے. انہوں نے کلیئر اس کے بارے میں یہ کہا ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی میں کہتے ہیں کہ یہ نشانی ہے اس میں کس چیز کی, اسم اعظم کی, اور وہ اسم اعظم یہاں پہ بھی الحی القیوم کے نام سے یہاں پہ بھی ہے اور وہاں آیت الکرسی میں بھی ہے. تو یہ آیت اس لیے بھی بڑی فوقیت کی, اہمیت کی حامل ہے قرآن پاک کی سورہ عمران. یہ شروع دو اسم اعظم کی ایکسپیکٹیشن سے شروع ہوتا ہے, کہ جو ہم کہتے ہیں کہ دو اسم اعظم جو ایکسپیکٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, ایک حی القیوم اور ایک الف لام میم, یہ پہلی آیت میں دونوں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کو صحیح طریقے سے لینا چاہیے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. اور اس کے اوپر ابھی تک کسی نے بھی, ایک ابن لربی جس کو الشیخ کہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ وہ جس طرح خاتم الاولیاء کا نام بھی اس کو دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, محی الدین ابن لربی کو, وہ اس کے اوپر مکمل نالج ان کے پاس تھا حروف مقطعات کے اوپر. کچھ علم اس کا اس وقت جو ظاہر کیا وہ حضرت ابن عباس جن کو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی, ان کو اس کا علم تھا. اور اس دور میں پروفیسر اختر اس کا علم جانتے ہیں, حروف مقطعات کے جیلم والے, ٹھیک ہے, ان کو اس کے بارے میں کافی نو ہاؤ ہے, اور وہ اس کے اوپر. اچھا, پھر اس نے آپ ایک اور مزے کی بات بتائی, یہ اتنا وسیع ہے نا. اب اگر آپ دیکھیں الف لام میم, اس کو آپ جتنا سیکھو گے یہ اتنا پھیلتا جائے گا. اب الف سے لے کر یہ تک جو 29 اسماء ہیں سنگل کیٹیگری میں, اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے اسماء ہیں. الف بھی اللہ کا نام ہے, بی بھی اللہ کا نام ہے, تی بھی اللہ کا نام ہے, یہ اور توا زوا یہ بھی اللہ کے نام ہے. اب جب سنگل کیپیسٹی میں یہ آئے حروف مقطعات, نون کاف سین, نون کاف سواد, وہ تو الگ ہو گئے. جہاں کمبینیشن لیٹ سپوز یہ الف لام میم میں آتا ہے, تو اگر آپ دیکھیں الف لام میم کمبینیشن میں تو ہے کہ اللہ, لوح محفوظ اور محمد,
لیکن اگر آپ اس کو انڈیویجول کیپیسٹی میں لیں، الف خود 3 حروف کا مجموعہ ہے، الف لام اور فے کا، تو پھر وہ الف کے اندر جو 3 اپنے حروف ہے وہ پھر فردر ایکسپلین کرتے ہیں. تو یہ جتنا آپ اس کے اندر جائیں گے یہ اتنا پھیلتا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نقص جو ہے وہ انسان کی عقل میں ہے. ان الفاظ میں کوئی نقص نہیں ہے، یہ کامل اور جامع الفاظ ہیں، لیکن اس کا اصلی علم صرف اللہ اور اللہ نے اپنے رسول کو بتایا وہ ہے. الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، وہ پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے. اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی جو حق پر مشتمل ہے، وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھی، اور اسی نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا. بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. قرآن کا جو سب سے بڑی فضیلت کا نام ہے وہ ہے فرقان. فرقان اس میں لفظ آیا ہے، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والے. ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک ہماری روح ہے، ایک ہمارا نفس ہے. جسم تو ایک کسی لحاظ کا نہیں ہے، اس نے تو مر مٹ جانا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے، کیونکہ یہ وجود جنت میں جانے کے لائق ہی نہیں ہے. اس وجود میں پاخانہ ہے، اس میں پیشاب ہے، اس میں گندی بدبودار پسینہ ہے، اس میں تھوک ہے، اس میں ناک ہے. یہ جنت میں جا کے غلاظت کا باعث بنے گا، اس کا اور کوئی معنی نہیں. یہ یہیں پہ ختم ہوگا، ہمیں قیامت کے دن نیا وجود ملے گا. یہ قرآن سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہمارا آگے اصل چیز جو ہے وہ روح اور نفس ہے. نفس کو تقویت کہاں ملتی ہے؟ جب آپ خواہش نفس کی پیروکاری کرتے ہیں، جب آپ عقل و شعور کا استعمال نہیں کرتے. آپ پہ الہام ہوا، آپ نے نفس کے اوپر نہ سوچا نہ کچھ، جو خواہش ظاہر ہوئی آپ اس خواہش کے پیچھے چل گئے، آپ نے عمل کیا، آپ کی نفس کو تقویت مل گئی. بعد میں آپ نے سوچا یار یہ تو میں نے نہیں کرنا تھا. لیکن جہاں پہ آپ عقل و شعور کا استعمال کریں گے، تو جہاں پہ عقل و شعور کا استعمال ہوگا وہاں پہ خواہش نفس دھیمی پڑ جائے گی. جہاں نفس کمزور ہوگا وہاں عقل و شعور کا استعمال بڑھے گا، جہاں نفس کمزور ہوگا وہاں روح کو تقویت ملے گی. یہ وائس ورثہ ہے، ایک طرف بڑھے گا تو دوسری طرف کم ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کا نفس بھی پروان چڑھے اور اس کی روح بھی پروان چڑھے. جہاں پہ نفس نیچے آئے گا وہاں پہ روح اوپر جائے گی. روح کا کام عقل و شعور کے ساتھ ہے. تو جو بندہ بھی مسلمان کا کام یہ کہ مسلمان کی فراست سے ڈرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلم اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے مومن. ٹھیک ہے، تو مسلم کی فراست سے ڈرنے کا کہا ہے کہ جب عقل و شعور کا استعمال ہوگا تو انسان کیا کرے گا؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا بن جائے گا. تو سب سے بہترین چیز جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے وہ قرآن کریم ہے. جو قرآن کریم کو سیکھے گا وہ ہمیشہ اچھے اور برے کی تمیز میں فرق کرنے والا بن جائے گا. اس کا اس دن بھی ہم نے کہا ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے اللہ کی اے ایمان والو، اگر اللہ سے ڈرنے کی روش قائم رکھو تو فرقانہ اللہ تجھے حق اور باطل میں فرق کرنے والا بنا دے گا. وما علینا الا البلاغ. اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں رحمتیں وسائل بخشے میرے مولا، اس کو دین کی سربلندی اور مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ ہمیں جب تک موت نہ دینا میرے مولا، جب تک تیری رضا نصیب نہیں ہوئی، جب تک تیری ملاقات نصیب نہیں ہوئی، جب تک تیرے رسول کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، اللہ جب تک ہمیں جنت کے لائق اور قابل نہیں بنایا، اے میرے مولا ہمارے لیے موت کے بعد تمام مراحل آسان کر دے. ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا اور یا اللہ لوگوں کو سمجھانے والا بنا دے. ہمیں وہ علم عطا فرما جس میں ہمارے اور لوگوں کے لیے فائدہ ہو. ہمیں وہ دعا عطا فرما جس میں تیری عطا ہو، تیری رضا ہو میرے مولا. یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں میرے مولا، ہمیں معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.